بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جو شخص قرآن پاک کی یہ مقدس ترین خوبصورت سورت کو پڑھتا ہے، دل سے روزانہ اس کی ایک مرتبہ بھی تلاوت کرتا ہے، تو اس شخص پر ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ مرنے سے پہلے قرآن کی سورت ضرور پڑھنا۔ لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت جبرائیل ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ پیارے ناظرین، کوشش کرو کہ روزانہ ایک مرتبہ، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو ایک سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اس سورت کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 تا 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں، جب کان گلے تک پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے۔ مومن کا چہرہ تو تر و تازگی بسبب دیدار الہی کے، جو برحق ہے، ظاہر ہوگی، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا، جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا۔ بنا ایسے دل و جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے، جو باسبق سخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کافر کی جان اس کے جسم میں کھینچ کر نکالی جائے گی، جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے۔ اپنے بال بچوں اور گھر بار وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہاں کہا جائے گا کہ ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے پر ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح کے پیارا اپنے پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت ہوگی، تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول کا اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں۔ کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ دیدار کا دن ہے، اور کسی کو چھڑاتی ہے، کسی کو ملاتی، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اس لیے کہ اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں اذانہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہوں۔ احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لائے اور ان سے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید بھر لائے گا اور اسی ڈر سے میں اسے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب تم کسی شخص کو نزاع کی حالت میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ احمد، امام اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے، ہم نے تیرے مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا، بخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً علامات، بوڑھا، پائے مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا۔ لوگوں نصیحتیں پکڑو کہ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں، میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے، اور نیکی کا کام کرنا۔ ابن عسا کرنے اور ابن محبت شون نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ میں ہوں شون کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب وہ غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا کہ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، صد اللہ۔ ہم نے ستو پیش کیا تو انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا، میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا پر میں پہنچا، میں نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گئے۔ سب آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے دریافت کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا، اب اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں بائیں پایا، اور حضرت عمر
بن عبد العزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، کہا ان کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا یہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ میں نے کہا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کیوں نہ ہو، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانہ میں حق انصاف پر عمل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق زمانہ میں حق پر عمل کیا۔ ابن بندہ نے کتاب العروہ میں بسند مجاہد سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا اچھا نام لے کر پہنچتے ہیں۔ کس کی روح ہے؟ اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اعمال علیون سے نکالے جاتے ہیں۔ ان خدا تعالیٰ اور ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے اللہ کہ اس عمل کرنے والے کی مغفرت فرما دی جائے اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اس مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا، تیرے ساتھ میں کیا کروں گی؟ ظاہر ہو جائے گا کہ حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم اور بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان سے وہ بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورۃ اخلاص، کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچانا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گنہگار کی قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی۔ جس کی ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گناہگار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل اچھا ہو، اور اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے خدا تعالی سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا ختم بالامان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھنے، اور مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ بن جاتے ہیں تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھنے اور مرنے والے کے خاتمہ بالامان کو گواہ ہو جاتے ہیں اور جتنی جنتی ہو جاتا ہے وہ۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو موت کی
کی یاد بہت زیادہ کرنی ہے، اس پر جنت کا باغ بنے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس کے لیے خواب غفلت سے بیداری، اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں، اور فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کیوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے۔ اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جس طرح سے آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں، سلامتی ہے، جنت میں داخل ہو۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت سورۃ الملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت زیادہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص بھی روزانہ قرآن پاک کی یا زندگی میں بھی ایک بار دل سے اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما کر اس شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو مقدس ترین ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے شخص کی جب موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، جیسا کہ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے کہ وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ پیارے ناظرین، عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے متعلق سے فائدہ اٹھائیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائیں۔ پیارے ناظرین، عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک دن اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔